وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب غریب کو گالیاں دیتے ہیں، بی سے فلانا، ڈی سے ڈمکانا، غربت کے خلاف بہت. تو میرا کوئی پیغام ان تک معذرت کے ساتھ پہنچا دے. محنت کرنے کی لوگوں کو ضرور ترغیب دینی چاہیے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ تو آپ میں عیب ہے، آپ دماغ نہیں استعمال کرتے، محنت نہیں کرتے. لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے طعنے ملتے تھے. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں، طائف میں بھی مکہ میں بھی. دو سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، ان دونوں میں سے کسی پہ، دو بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، مکہ اور طائف. بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن نے جواب میں یہ کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے، تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے، جو کم درجے کی نعمت ہے، اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ تمہارے ارادے پر نہیں. وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں، مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی، بڑی زبردست آیت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائیں کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے. نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت، پیسہ. اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا، تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل، تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا. پیسے کا پوچھ لیتا، ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے، ادھر ذرا توجہ زیادہ کر، فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے، ادھر توجہ ذرا کم کر. یہ نیک آدمی ہے، اس کو زیادہ دے، وہ برا ہے اس کو کم دے، وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو زیادہ دے، وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ تو وہ بالکل ہی آ رہی ہوگی، کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے، ہر محلے میں، جو پڑا رہتا ہے پھر بھی دولت کی ریل بیل ہوتی. اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو، دولت کو، پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں، سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں. میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو، اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے، کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے، آپ نہیں رہتے اس میں، باس رہو گے ہمیشہ. آپ سی اے کرو گے، جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا، اس کی اپنی کمپنی ہوگی. لیکن کیا سارا ایسا کر لیں گے؟ زمین کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے بزنس کریں گے، کرنا تو چاہیے، کوشش کریں، جس کا دماغ ہوگا چلے جائے گا، لیکن ہر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوگا. بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے، زیادہ تر ناکام ہوں گے. کیوں؟ وہ اس کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو ملازم نہیں ملیں گے. تو پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی آئے گا، پھر بھی ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب.
جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے. میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب. تو آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے، اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے، وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں. بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں، کچھ امیر اس لیے ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی یہ ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں، جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہیں وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. یہ امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا. پاکستان اگر امیر ہو گیا تو ان کے کنٹری کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں سے دبا دب ملازمتوں کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہم وہاں کیوں جائیں، اور ان کے پاس پبلک مارکیٹ سے شارٹ 2 بچے ہی اچھے کی وجہ سے. ان کے پاس جوان تھوڑی ہیں جاب کرنے کے لیے. وہ تو بوڑھوں کے ملک بننے والے میں. سویڈن کے بارے میں تو 10 سال پہلے وہ اس کے صدر نے روتے ہوئے کہا تھا، اس کے وزیر اعظم نے، کہ ہم پورا ملک ہی بوڑھا ہونے والا ہے، جوان مارکیٹ سے کیا ہے. تبھی تو دبا دب ویزے لگ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آئے گا، جہاں بھی دنیا میں جاؤ. اور پاکستانیوں کی مت کیسی ماری گئی ہے فیملی پلاننگ والوں نے، کیا دماغ خراب کیا ہے کہ تمہیں ملازمتیں مل رہی ہیں گروتھ ریشو کی وجہ سے کہ تمہارے یہاں جوان بہت ہیں، اور تم اسی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اس سے بھی جاؤ گے کہ باہر ملکوں میں تمہارے نوجوان جا کے جو کما کے کھلا رہے ہیں نا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ پاگل لوگ ہیں یار، بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. تمہارے پاس ایک ہی چیز تو اچھی ہے کہ 60% جوان ہے، گروتھ ریشو گرے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر بڈھے زیادہ ہو جائیں گے. وہ کمانے کے لیے جائیں گے باہر، وہ ریاست میں بوجھ بنیں گے. اور ریاست کا حال دیکھو آپ. لوگ کہتے ہیں نا، کل ایک صاحب آئے سعودی عرب سے، میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ رہے ہیں، یہاں بزنس کر رہے ہیں پاکستان کا، تو لوگ کہہ رہے ہیں بینک کرپٹ ہونے والا ہے، دیوالی ہونے والا ہے. کہہ رہے 20 سال سے سن رہے ہیں، ہوا نہیں ہے. 20 سال سے سن رہے ہیں، کھا پھر بھی مزے سے الحمدللہ رہے ہیں. کہہ رہے سن تو بہت عرصے سے، اور میں تو بچپن سے سن رہا ہوں مہنگائی مہنگائی. ابے بس اب گئے 1995 میں پاکستان ختم ہو جائے گا، پھر 96 میں ہوگا، تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ 2000 تو آخری سال ہوگا. بس اب تو مہنگائی، چینی کے ریٹ دیکھو، وہ ریٹ دیکھ دیکھ کے ہم روتے ہیں یار، کتنے زبردست ریٹ تھے یار، اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں آٹے کی تھیلی 70 روپے کی ہو گئی، 10 کلو کی 70 روپے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی، بھائی آٹا 10 کلو 70 روپے، یعنی 1 کلو 10 روپے. اب آٹا نہیں ملے گا. اس کے بعد سے بھی آٹا کھانے کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے، اور پراٹھوں پہ بیانات کے بعد تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مہنگا اسی وجہ سے ہوا ہو. انہوں نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا، دے دبا دب پراٹھے چل رہے ہیں لوگوں. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو، ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں، اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے، نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے، ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا، یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے، پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں. لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا، تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی عوام کو کہتے ہیں 1 نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے، ان کی حکومت 1 نمبر ہے اور ہماری عوام 1 نمبر ہے. نہیں یاری بات، میرا خیال ہے عوام ہماری اچھی ہے، حکومتیں ان کی اچھی ہیں. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں.
دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے، ایسا بہترین علاج ملے گا فری پاکٹ کا، بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا، آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ۔ یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، عوامی ہسپتال ہے یہاں۔ آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں، بہترین علاج ہوگا آپ کا، آغا خان کے طرز کا، خرچہ سارا کون اٹھائے گا؟ عوام۔ یورپ میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہو؟ عوام اٹھا رہی ہو، حالانکہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں غربت ان سے بہت زیادہ، پھر بھی ایک ہسپتال بنائے، لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا، آپ کے پاس نوٹ سنبھالنے کے لیے تھیلا نہیں ہوگا، یقین آ جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا۔ تو خیر ہم اپنی قصے کی طرف آتے ہیں، اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ کیا بات چل رہی تھی؟ تمہیں یہ ٹرن ون بہت مارتا ہوں بیان میں نا، مہنگائی میں کہاں سے آ گیا؟ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے، نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے، تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ تو وہ میں غربت پہ آ گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ خوب سمجھ لو میرے بھائی، پیسہ کمانے کی کوشش کرو، اللہ کا واسطہ نہ غریب کو عیب سمجھو نہ غربت کو عیب سمجھو، یہ آپ کے مشورے پر اللہ نہیں۔ ہاں میں آیت کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں۔ اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے، سارے تھوڑی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار، جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی، جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے، ملازمت کر رہے ہوں گے۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں۔ آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے، اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے، ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے، چیختے چلاتے رہ جاؤ گے، آپ یہ ہو گیا میرے ساتھ۔ شاعر نے کہا ہے نا، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ گدا یعنی گداگر، بھیکاری، تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ گداگر کو، بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو۔ ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے، دولت مند روڈ، اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی، بہت پیسہ تھا، ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی، کہ محنت انسان کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے۔ اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے۔ شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی، لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے، منزل دولت کو بنا لیا آپ نے، تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے، نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام، پہنچ گئے تو بھی ناکام، کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے، مرو گے آپ۔ تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا، جب مر گئے تو ختم سب، اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا، کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا سمجھا ہے لوگوں نے، تھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے۔ موت کے اتنے اسباب ہیں نا، میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں، آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر، بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے، پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں، تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ، جیسے سوہانجنا کے فضائل تھے نا، بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا، بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل۔ تو جو
آپ اگر کیا کہہ رہا تھا یار، میرے دماغ کو سمجھنا کھانا پڑے گا مجھے بھی، تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو. وہ تو 5 چیزیں ہیں، یہ ادھر کدھر سے آیا میں. یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا، یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ، یہ آپ سمجھیں. ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں، ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے. حافظے کی کمزوری ہوتی تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا، تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ. خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی. دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا، تو پیچھے آؤ، دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے، اور کوئی بیماری حملہ کرے گی، اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں. ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں. تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں. 40 والے بیٹھے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے پراٹھا تو ایک مثال دی ہے. دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. آپ گھر بناتے 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 ایک مقام تک پہنچو گے، پیسہ آگے جب گھر بنے گا. آپ 50-60 سال رہ کتنے گئے؟ 50-60 سال کے ہو گئے آپ. اب کیا رہ گیا؟ ابے 2/3 زندگی گزر گئی، 1/3 میں اپنا گھر، اپنی دیواریں، اپنی اینٹیں، کیا انجوائے کرو گے؟ یہ میرا کلپ چلتا ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرا ذاتی گھر کے بارے میں کلپ چلا تو 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا کلپ جب انہوں نے سنا نا کہ اپنا گھر یہ کیا لوگوں نے مسلط کر لیا ہے، تو وہ صاحب میرے جاننے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مفتی صاحب کا دوست ہے. تو کہہ رہے جیسے کلپ بند کیا نا تو وہ کہنے لگا ابے اس کو نہیں سنا کرو، فضول باتیں کرتا ہے. ابے اس کو، مجھے اپنے بارے میں تبصرہ نا اس طرح سے چلتا ہے کہ کوئی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کو یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ میرا جاننے والا ہو، پھر صحیح تبصرہ آتا ہے سامنے تو حضرت جی مفتی صاحب خیریت سے آپ تبھی ماشاءاللہ آپ کے بیان بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، سامنے تو یہی چلے گا نا. صحیح تجزیہ جو آتا ہے نا وہ نیوٹرل، کہ میں نہ ہوں اور ہمارا جاننے والا ہو اور لوگوں کو پتا نہ ہوگا یہ ہمارا جاننے والا. جیسے ہمارے کوئی ریلیٹو خاتون تھی حج پہ، تو میرا بھی سفر تھا، ہمارے ساتھ تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کوئی خاتون کو نہیں پتا تھا یہ ہماری ریلیٹو ہے. تو خاتون میرا بیان دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ مفتی مجھے زہر لگتا ہے. ویسے گزر رہے ہو تو خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہی مفتی صاحب جا رہے ہیں، وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں. جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام بھی کرتی ہیں، تو ظاہر عقیدت کی بیس پہ ہی سلام کیا جاتا ہے نا. اور نیوٹرل ہو کے یہ مفتی مجھے کیا لگتا ہے؟ زہر لگتا ہے. سامنے کوئی نہیں آ کے کہتا تو مجھے زہر لگتا ہے. اور پھر وہ کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں جانے سے روک دیا ہے، شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے. یہ ان کا پورا تبصرہ یہ، شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے. میں نے کہا اس بیچاری ہماری بہن جس کا یہ بچہ ہے، اس بیچاری کو کیا پتا کہ میرے پاس بھیج کے آرڈر پہ خراب کروا لو، آرڈر دے کے خراب کرواؤ، کیونکہ ان کو نہیں پتا باہر کا ماحول ایسا ہے. ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا یہ، پھر آپ گن پوائنٹ پہ بھی اس کی شادی کراؤ گی یہ شادی نہیں کرے گا. اور اگر کر لے گا تو چلے گی نہیں. اس کی پرانی گرل فرینڈز اتنی ہوں گی کہ بیوی موبائل میں پتہ چل جاتا ہے کہ غفار سے اصل کون مراد ہے، ستار سے اصل کون. آج کل ان کو پاسورڈ بھی کھولنے آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو پکڑا جائے گا، پھر وہ جو بدگمانی ہے پھر آپ روگی ساری زندگی. تو میں نے تو اس پہ بیان کیا کہ خواتین کو چاہیے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں اور مجھے آرڈر دے کہ ان کو خراب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں ہم. یہ خرابی اس اچھائی سے بہتر ہے جس کو آپ اچھائی سمجھ رہی ہو، اور نیچرل لائف کی طرف لے کے آ رہے ہیں بھائی. ان کو کہتے ہیں ابھی کیا اسے ابھی کماتا کہاں ہے، ابھی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، ابھی سے بیکار بچکانا باتیں.
آپ اللہ پہ توکل کرو بھائی, اللہ پہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کافی ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں تو کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے, مالدار, کوئی عالم ہے لیکن کو بہت پیسہ ویسا نہیں ہے ان کے پاس, بہت کیا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں. تو ابھی ان کا بیٹا 17 سال کا ہے, تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا, اس کی شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, صرف دیکھنے کے لیے ان کا کانسیپٹ کیا. میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کما نہیں رہا, میٹرک کیا اس نے, آپ پہلے اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, اور بیگم بھی 2 ہیں, 2 بیگموں کی ذمہ داری ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, اب اس کی بھی کرا دو گے. کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پٹھان ہے وہ, تو پٹھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے. میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا, پٹھانوں کو تو آئے نا کم از کم غیرت, جو شہروں میں آ کے خراب ہو رہے ہیں. وہ بھی یہی شہروں سے یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی. ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے انہوں نے بھی, ایجوکیشن. اور بھائی تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا, دادا باپ ماں بہن, ان کی محبتیں عزتیں یہ سب تیل ہو جائیں گی, برباد ہو جائے گا. یہ ایکچولی کر کے سب بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے, صرف پٹھان کی بات نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے. وہاں بھی الحمدللہ ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. یہ تو شہر میں آ کے خراب ہوتے ہیں. اصل قوم کی بات نہیں, اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی. اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں, جو باجوڑ کے ہیں, رہتے کراچی میں ہی ہیں. رہتے کہاں ہیں؟ ماحول کراچی کا ہی, لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے. اگلی نسل خراب ہوگی ان کی, اللہ بچائے. تو ان کے ابا نے کہا میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں, ایک جگہ دیکھ لیا, اچھا خاندان مل گیا. تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں, تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے, کو ایجوکیشن ہے, خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب ہو, میں شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, آپ کے دوست کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی. آئی بات سمجھ, بہو کیا کرے گی, 2 روٹی پک جائے گی. اچھا کہہ رہے ہیں یار چل ہی رہے ہیں نا, تو چل لیں گے, اور کیا اس میں. میں نے بڑی شاباش دی. یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا, ان مولویوں کیا تو روٹی ہے, باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ, آدمی کانپنے لگتا ہے بھائی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا. صرف 2 روٹی تھوڑی ہوتی ہے, ایسے بنائیں گے. تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا, کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ان کے تو بچے 35 40 سال کے. دیکھو بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے, اور یہ 32 دانت کے ہو جاتے ہیں, عقل داڑیں نکل آتی ہیں, وہ گرنا شروع کر دیتی ہیں, پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. ابا غریب تھے, 8 بچے, پڑھ بھی لیے, اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ. انگلش فرفر بولتے ہیں, بینکنگ میں مہارت ہے, عالم بھی ہے, دین دنیا دونوں. ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے, 2 گھر والے بھی پل رہے ہیں, بچوں بھی جیسے جیسے بالے ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. اور جو بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو پھر اتنی, تو بھائی تیرے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا, تو پالے گا کس وقت اس کو؟ بچہ بہترین انویسٹمنٹ ہے, بہترین انویسٹمنٹ ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی بکری بچہ دے, کسی چرواہے کی بکری, وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا, یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا, اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے. تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے, لیکن یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے, یہ بڑا ہو کے بکے گا, کاٹ کے بھی کھا سکتے ہو نا. تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے, بازار میں بکتا نہیں ہے, لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے. اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہے. اب دیکھو 17 سال کے جس لوڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں, وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکول بھی نہیں دے رہا چاروں بچے کو. میں وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں, مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کرا.
ویسے تو عظیم انسان ہوگا انشاءاللہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ 17 سالہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں کزن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں, وہ بچی بھی ظاہر ہے کم عمر ہے, اس سے شادی ہوگی نا اس کی. وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سب کھا ہی رہے ہیں, تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی, وہاں جا کے رہے گی. تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی؟ بولو نا, بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ, کیونکہ ان کی کلچر ہی یہی ہے نا. بچی بالغ ہوگی, اس کی بھی ہو گئی. اب وہ کیا کرے گا؟ اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے, اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی. سمجھ رہے؟ تو اپنی بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر. وہ ساری جو ریلیکس ہونے کے لیے آپ نے, ہاں ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں نکالی تھی, یہاں پیدا کی تھی نا, وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. E=mc² کا سنا ہے نا یہی ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ, کہ جو ریلیکسیشن تھی = ٹینشن. تو جتنی ریلیکشن نکاح سے بچ کے حاصل کرو گے, ٹینشن اتنی ہی آپ کی ادھر سے بڑھے گی. وہ بڑھے گی ان فیوچر, وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے میرے بیانات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بیان میں منا بھیجو, خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان الہدیہ قل ان الہدی ھدی اللہ. قرآن کہتا ہے کس کی ہدایت اصل ہے؟ اللہ کی اصل ہے. تو ان کے یہاں تو ہو رہا ہے, ابھی بھی جاؤ پشاور میں بہت اب, لیکن پشاور والے بھی خراب ہو رہے ہیں اب. یہ سب ایجوکیشن ایکچولی ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا, فلمیں دیکھ دیکھ کے, کہ سب کچھ روٹی تھوڑی ہوتی ہے, مفتی صاحب نے تو روٹی کی 2 روٹی زیادہ. ابے بھائی روٹی کے علاوہ بڑے مسائل ہے, کیا ہے بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. بچہ پیدا ہوگا کل, ہوگا کہاں؟ تم لوگ کے تو 50 سال میں 2 ہوتے ہیں, تو ہوگا ہی نہیں. ایک آدھ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, اس میں کیا ہے؟ ہو کچھ بھی نہیں رہا, خرچے اس کے کیا ہیں بولو, بہت زیادہ ہیں, ہو نہیں رہے ہیں. اولاد کی ایکچولی ذمہ داریاں ہوتی, کتنی اولاد ہے آپ کی, 2 بچے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں یار؟ اس کے ہگانے متانے کی ذمہ داری پیمپر نے لی ہے, انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری کارٹون نے لی ہے, کھیل کود کی ذمہ داری, اور پڑھانے کی ذمہ داری اسکول نے لی ہے, اسکول کا ہوم ورک کرانے کی ذمہ داری ٹیوٹر نے لی ہوئی ہے. تو آپ کا کیا اس میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں نے غریبوں کے بچے ایکٹیو بھی دیکھے ہیں زیادہ, ذہین بھی زیادہ دیکھے ہیں, تربیت میں بھی زیادہ اچھے ہیں. آپ کو چند نظر آئیں گے چور اچکے ڈاکو, تو ان میں تو غریب کے بھی ہوں گے, مالداروں کے بھی ہوں گے, اس میں ریشو دونوں کا کیا ہے؟ برابر ہے. یقین نہ ہو میرے ساتھ ان علاقوں میں جاؤ, ان کا خاندان نظام دیکھو, غریب ہے, بچے زیادہ ہیں, ان میں ادب تمیز اور مینٹل لیول بھی اچھا ہوگا, اور کانفیڈنس بھی ہوگا, بہادر بھی ہوں گے. اور امیروں کے ہاں اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر بچے عجیب سے, یعنی لگتا ہے کہ ڈپریشن میں ہے. اتنا لاڈ پیار ملا ہوتا ہے, اتنا وہی جو میں نے نہیں سنا تھا, پاٹا کھا لو تو پھر یہ کھا لو تو پھر وہ کھا لو, وہ سائیکی سے بنتے چلے جا رہے ہیں. برداشت ہی نہیں ہے, ذرا سی بڑے ہونے کے بعد ان کو ٹینشن ملے ڈپریشن میں جائیں گے. جو نیچر ہے نا اس سے کبھی بھی بغاوت مت کرو. بچے کی جو نیچر ہے نا وہ ہے کیچڑ کے گولے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا, یہ نیچر ہے بچے کی, اسی پہ خوش رہے گا وہ. ایسا پولا پولا پل رہا ہے نا وہ ممی ڈیڈی, اس سے اتنی عزت اس کو دی جا رہی ہے. بچے کو محبت دو, عزت بڑوں کو دی جاتی ہے, چھوٹوں کو محبت دی جاتی ہے. اب چھوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے, بڑوں کو نہ عزت نہ محبت. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بچے کا چاچا اسے ذرا سا ڈانٹے گا تو بچے کے سامنے ہی چاچا کو ڈانٹنا کہ بھائی تم کون ہوتے میرے بچے کو ڈانٹنے والے. ماموں ڈانٹے گا تو ماں, بھائی آپ کیوں ڈانٹ رہے اس کو, اس سے بچے کو یوں ہو جاتا ہے, تو بچے کی ڈپریشن بڑھتی ہے, تو فلانا بڑھتا ہے, اس کی کم بڑھ رہی ہے, آپ کی زیادہ بڑھ رہی ہے. بچے کا چاچا ڈانٹ رہا ہے تو بچے کو آگے سے ریپلائی مت کرنے دو. بچے کو بولو بیٹا یہ آپ کے بڑے ہیں, ان کو آپ کو ڈانٹنے کا پورا حق ہے, ان کے سامنے آپ نے زبان نہیں چلانی. ہاں زیادہ ہو رہی ہے تو پھر الگ سے چاچے کو سمجھا دو, بیٹا ایسا نہ ہو بچے کو زیادہ ٹینشن ہو,
بگڑ بھی جاتے ہیں, زیادہ سختی ہوگی تو بگڑے گا. ہماری بچی نے کل اسکول کی شکایت کی میرے سامنے آ کے, اور شکایت بھی بچی کی اماں نے کی بچی کے سامنے, کہ اس کی ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ اس نے کہا کہ پنکھا بند کر دیں, مجھے سردی لگ رہی ہے. تو ٹیچر نے پنکھا بند نہیں کیا اور اسے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ تو بات کریں آپ ٹیچر سے جا کے. میں نے بچی کو سمجھایا, میں نے کہا بیٹا جب ٹیچر کو آپ نے کہہ دیا کہ پنکھا بند کرو, ٹیچر نے کہا تو آپ چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ میں نے, وہ میرا ارادہ ہوا الگ سے بات کر لوں گا میں ٹیچر سے کہ اگر سردی زیادہ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اور 4-5 بچوں کو بھی سردی لگ رہی ہو, اگر بار بار یہ واقعہ ہوا, کبھی کبھار تو ہوتا ہے, تو بات کر لیں گے. بچی کے سامنے نہیں. بچی کو ہم نے یہی بتایا کہ بیٹا جب ٹیچر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو فالو کیا جاتا ہے. شکایتی ٹٹو بن کے گھر میں شکایتیں بولو نہیں لگا. بچے بگڑتے ہیں ان چیزوں سے, اور بچے کی شکایت کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا. وہ بعض دفعہ کوئی اور چیز ہوتی ہے, نکال کسی اور طرح سے رہا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں پہ ظلم ہونے دیں اسکول میں. بچوں کے سامنے یہی ہو کہ ٹیچر بڑا ہے, آپ چھوٹے ہو, ٹیچر جیسے کہہ رہا ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. سردیاں ختم ہو جائیں گی, موسم اگر ٹھیک ہو جائے گا, لیکن بچہ بدتمیز بن گیا, یہ سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. اس کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے. اور یاد رکھو جو آج ٹیچر سے بدتمیزی کر رہا ہے وہ اپنی اماں سے بھی بدتمیزی کرے گا, وہ اپنے ابا سے بھی بدتمیزی کرے گا. تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو گئی ہے. جو بھی نئی ہمیں جو جنریشن نظر آ رہی ہے نا, اس میں سب سے جو مہنگی چیز ہے جو مارکیٹ میں سب سے کم ہے وہ کیا ہے؟ تمیز ہے. بچوں کو باپ کے خلاف, بیوی کو شوہر کے خلاف, چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں کے خلاف, شاگردوں کو ٹیچروں کے خلاف, عوام کو ریاست کے خلاف, یہ بھی ایک ہے اسٹیٹ کے خلاف. یہ مارکیٹ میں جو ذہن بن رہا ہے نا وہ اس ٹائپ کا بنتا چلا جا رہا ہے. کتنے کنٹریز ایسے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو صحابہ کی تجارت میں ایمانداری دیکھ کر پورے ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے ہیں. آج کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اس مسلمان کی ایسی اس نے ایمانداری دیکھی کہ اسلام قبول کر لیا؟ ایسے شاذ و نادر واقعات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا مکہ میں, تو دیکھو آپ کے پاس 2 عمل تھے پیش کرنے کے لیے. ایک اپنا صادق اور امین ہونا کہ میں سچا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا, یہ بھی عمل تھا. دوسرا آپ کا عمل تھا غار حرا کی عبادت, جو آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ بتا سکتے تھے لوگوں میں اتنا عبادت گزار ہوں, میں غار حرا میں عبادت کیا کرتا تھا, بتاؤ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو لوگ کہتے کہ نہیں. لیکن آپ نے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا, آپ نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے, کردار کو پیش کیا ہے کہ 40 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں اور ٹائم پہ واپس نہ کیے ہوں, یا کسی نے مجھ پر اعتماد کر کے امانت رکھوائی اور میں نے اس میں تھوڑی سی بھی خیانت کر دی ہو. 40 سال میں میری زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا. تو یہ کیریکٹر تھا جس کو پیش کر کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے. اگر آپ کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا, گورا کہے گا کہ یہ کم بخت جھوٹ بھی بولتے ہیں, 2 نمبری بھی کرتے ہیں, بولتے کچھ ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے, ملکی قوانین کو سب سے زیادہ اڑانے والے, دھجیاں اڑانے والے بھی یہی ہیں, تو وہ کیا سمجھے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا. معاہدوں کی پابندی کا دیکھو, یہاں آپ معاہدہ توڑو گے نا, دنیا کی حکومتیں جو سزا دیتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہے, اصل سزا کون دے گا؟ اللہ. قرآن میں کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے امتوں کے واقعات بھی سنائے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کے پاس. شعیب علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. وہ کرتے تھے کہ جب پیسے لے رہے ہیں نا کسٹمر سے, پورا گن کے لے رہے ہیں, اور جو مال اس کو دے رہے ہیں اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں اس میں. وہ ایک ہے نا کہ ایک سوئی بنائی کسی نے, جاپان نے سوئی بنائی, اور نہیں امریکہ نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے دنیا میں. ٹیکنالوجی کا ماہر ہے نا وہ, تو اتنی باریک سوئی تھی وہ سوئی, کہا کہ اس سے باریک کوئی دکھا کے بتائے. جاپان نے چیلنج قبول کیا, اس نے کہا اس سے باریک کیا, ہم اس میں سوراخ کر کے دکھا دیں گے. بھائی اتنی باریک سوئی میں جاپانیز سائنسدانوں نے کیا کیا؟ سوراخ کر. امریکہ بھی حیران کہ یار یہ تو ہم سے بھی آگے نکلے. بھائی پاکستانی نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنی باریک سوئی اور اس میں سوراخ, یہ کیا ہے؟
تو پاکستان کے پاس جب وہ سوئی آئی نا تو اس کو جب لیب میں لے جا کے خوردبینوں سے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. تو ہماری شہرت اس حوالے سے ہو گئی ہے. وہ ممکن ہے کوئی ہمارا بیان سنے پاکستانی بولے اپنے ملک کو کیوں بدنام کر رہے ہو. بھائی ہم بدنام کر نہیں رہے ہیں, ہمارا یہ امیج دنیا میں چلا گیا, اب اس بدنامی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ توبہ کر لیں تاکہ ہماری بدنامی دنیا میں نہ ہو. ہاں تو یہی ہو گیا نا, حقیقت بھی یہی ہے. ہمارے سیاستدانوں نے جو کرنا تھا وہ کیا, ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. تو ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرعون نے تو بچوں کو قتل کر کے ظلم کیا, پاور میں تھا. اگر ہم اتنی پاور میں آتے تو ہم بھی کوئی فرعون سے کم نہیں ہوتے. جذبے سب کے وہی ہیں, وہ تو ہے, وہ ہے ہی نہیں کچھ کرنے کو لیے, تو کیا کرے گا آدمی بیٹھے گا. پھر یہی ہوتا ہے وسیم سے 50 روپے لے کے کھا گیا, ادھر سے 20 روپے لے کے کھا گیا, ادھر سے جو زیادہ بڑے سیاستدان ہیں وہ اسٹیل مل کھا گئے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے نا کراچی میں اسٹیل مل ایک چمچہ بھی نہیں چھوڑا الحمدللہ, ایسے کھائی اسٹیل. پتہ نہیں ہم تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں میٹھا 2 چمچے کھا لیں, ہم کہتے ہیں یار ہم سے تو 1 چمچہ نہیں کھایا جاتا, اور وہ چمچے سے مراد جو چمچے میں چیز ڈالی جاتی ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ بعض حضرات ایسے ہیں اللہ نے ایسا پورے چمچے کھا گئے. وہ یعنی یہ نہیں کہ چمچے میں جو چیز تھی بس, جزاک اللہ, چمچے پوری اسٹیل مل جو اسٹیل کی بنی ہوئی مل ہے وہ کھا گئے پوری. تو یہ ہمارا امیج ہے دنیا میں. دیکھو دنیا میں حکومتیں جس طرح سزا ہونی چاہیے کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ کسٹمر کو مت ٹھگو, تو وہ کسٹمر بھی تو اسی قوم کے تھے یا نہیں تھے, اسی قوم کے تھے یا نہیں تھے. تو پتہ ہے شعیب علیہ السلام کو لوگوں نے کیا تانا دیا, آپ لوگ تھک تو نہیں گئے. شعیب علیہ السلام کو یہ تانا دیا لوگوں نے, وہ یہ تانا دیا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے مسجد میں, صوفی بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا, بڑا اچھا لگتا ہے نماز میں کھڑا ہوا سردا کر رہا ہے, وضو کر کے آ رہا ہے, دل چاہتا ہے تجھ سے دم بھی کروائیں, تجھ سے جن چڑیل بھوت بھی ہم بھگوائیں, بہت اچھا, یہاں تک ہمیں تجھ پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن تو جو یہ ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے نا کہ بزنس ایسے کرو ایسے نہیں کرو, یہ حلال ہے حرام ہے, یہ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. یہ طریقہ ہمیں بالکل بھی پسند. مذہب کی مداخلت ہمارے بزنس میں کہ مولوی ہمیں سمجھائے گا کہ ایسے بیچو ایسے مت بیچو, یہ کسٹمر کو دھوکا ہے, یہ حرام. بھائی ہم جانتے ہیں, لا کو ہم سمجھتے ہیں, قانون ہم سمجھتے ہیں, وکیل کو کہاں کدھر کون سی چیز گھمانی ہے, صحیح ہے نا, یہ ہمیں پتا ہے, یہ آپ کو پتا نہیں ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا, اے میری قوم میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا, یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو. اور یہ بھی شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی اراکم بخیر, تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. بھوک سے مرتا ہوا انسان کسی کی روٹی چرا کے کھا لے, بات سمجھ میں آتی ہے یار, زندگی تو بچانی ہے نا, بعد میں کما کے روٹی کے پیسے واپس کر دے گا. اے میری قوم تم سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, تم سب کھاتے پیتے لوگ ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے کرپشن کرنے کی. کتنی جگہ پہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا. پھر قرآن کیا کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم شعیب پر عذاب بھیجا ہے اور پوری قوم کو ایسا تباہ کیا کأن لم یغنوا فیہا, دیکھنے میں لگتا تھا یہاں کبھی کوئی قوم بسی نہیں ہے. کرپشن سے بچنا صرف ملکی قانون کا تقاضا نہیں ہے, جیسے نماز پڑھنا روزے رکھنا مذہب کا حکم ہے ملک کا حکم نہیں ہے, ایسے ہی کرپشن سے بچنا یہ مذہب کا حکم ہے, ملک کا ہو یا نہ ہو. ملک کے ہونے سے تو اور تاکید بڑھ جاتی ہے اس کی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, اللہ کہتے ہیں تباہ ہو جائیں وہ لوگ, الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, جب حق لینے کی باری آتی ہے, یستوفون پورا حق لیتے ہیں. آپ کسی حکومت میں رہ کے تمام ٹیکس والی سہولتیں جب اٹھا رہے ہیں تو اس آیت میں کیا اللہ نے فرمایا کہ جب حق لینے کی باری آتی ہے کیا کرتے ہیں, پورا حق لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب حق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنے گھننے ایسے ہیں, گھننے سمجھتے ہیں, جو بے روزگاری کا بھی گورنمنٹ, مجھے سویڈن کا نہیں پتا لیکن بہت سے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو بے روزگاری کا الاؤنس مل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ آ کے بے روزگار اپنے آپ کو شو کیا اور ماشاءاللہ گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں اور شام کو چھپڑ میں گول گپے بھی بیچ رہے ہیں. میں نے ناروے میں گول گپے کا ٹھیلا دیکھا یار,
ماشاءاللہ انڈیا پاکستان جو ہے نا الحمدللہ اپنی روایات کو بھولتا نہیں. چپلی کباب تو جاپان میں بہت پہلے سے آ چکا ہے. اب چپلی کباب پہ لکھا ہوگا میڈ ان جاپان. سوچے نا انگریز جب گول گپے کھائے گا تو گول گپا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کو یہ چرخاروں ان مسالوں کی عادت ڈالیں, ان کو پتا چلے کھانے کسے کہتے ہیں. تو کھانے تو روایتی انڈیا پاکستان کے کھانے ہیں بھائی, وہ روایتی جو بہت سارے ابھی پھر بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. تو اللہ نے کیا کہا, یہ تو مذہب کا حصہ ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون, اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں, جب دوسرے کا حق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سویڈن کی گورنمنٹ ایک دن پکڑ لے گی ان کو, یہ نہیں دھمکی دی قرآن نے. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن وہ حکومت ہو سکتا ہے وکیل کا میٹر گھوم جائے, وہ والی پارٹی زیادہ پیسے دینا شروع کر دے؟ نا 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 نا. اللہ نے فرمایا الا یظن, کیا ان لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے, انہم مبعوثون, ایک دن وہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے ان کو کھڑے ہو کر حساب اور کتاب دینا ہے. یہاں کی گورنمنٹ سے آپ بچیں نہ بچیں, اللہ کی حکومت سے آپ, میں اور آپ نہیں بچ سکتے. الا یظنوا, کیا یہ بھول گئے یہ بات, یہ سمجھ رہے ہیں بھائی ایسی پیدا ہو گئے اور ایسی ختم ہو جائیں گے؟ نہ, ایک دن اللہ نے پہلی مرتبہ منی کے قطرے سے پانی سے پیدا کیا, وہ کہتا ہے میں دوبارہ پیدا کرنا بھی جانتا ہوں, میرے میں قدرت ہے, میں دوبارہ پیدا کروں گا. تو جلدی جلدی وہ شرطیں مکمل کر دوں. تو اچھا یہ بھی ایک بات ہے, دیکھو اگر کوئی شام کو جاب نہیں بھی کر رہا, بے روزگار ہے, تو اللہ کو دینے والا پسند ہے لینے والا پسند ہے؟ تو آپ گھننے بن کے کیوں گورنمنٹ کا پیسہ کھا رہے ہو بھائی؟ کیا خیال ہے, آپ کو جاب تلاش کرو یار. اچھا یہاں بچہ پیدا کرنے پر الاؤنس ملتا ہے, آسٹریلیا میں ملتا تھا, پاکستانیوں نے سارے کام چھوڑ کے اسپیڈ بھائی بچے تو جتنے پیدا کریں تو شریعت کی ترغیب ہے, کریں اور اچھا ہے, لیکن بچے پیدا آپ ڈبل اسپیڈ کر دیں, مگر گورنمنٹ پہ تو بوجھ نہ, کمائے بھی تو نا ان کے لیے. پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں بچہ لاتے جاؤ وہاں سے پیسے, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں؟ تو آسٹریلیا میں جب گیا تو وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ اتنی اسپیڈ سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے نا پاکستانیوں نے, یار فی بچہ پتہ نہیں کتنے ڈالر مل رہے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا اب کوئی کام ہی نہیں کرنا, یہی کرنا ہے. تو گورنمنٹ نے قانون ہی چینج کر دیا وہاں پہ کہ یار یہ تو بے روزگار بن کے بیٹھ رہے ہیں اور اسپیڈ فل بڑھائی بھی ہے انہوں نے. تو آپ کی اسپیڈ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ کمانے کا ذریعہ بھی ہو, بوجھ بن کے کہیں بھی بوجھ نہ بنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنا پسند ہے, استغنا پسند ہے. استغنا کیا ہے؟ کسی پہ بوجھ نہ بنا جائے. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمانوں سے ہمیں یہاں آنے سے ہماری اکنامکلی ہم مضبوط ہو رہے ہیں, بوجھ نہیں بن رہے یہ لوگ ہم پر. جعلی حملے کروا کے سسرال نے حملہ کر دیا تھا میرے اوپر, میں اس لیے آ گیا یہاں پہ, پتہ نہیں کیسے کیسے جعلی وکیلوں کے پاس نا پورے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہوا تھا. تو خیر جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو پہلی شرط اللہ نے بیان کی ومن اراد الاخرہ, نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. دوسری قرآن نے شرط بیان کی وسعی, صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش بھی کرے. نیت تو بڑی بڑی کاموں کی نیت ہے جی, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, کب شروع کرے گا کہ پتہ نہیں, یہ بھی کنفرم نہیں ہے. کوشش بھی شروع کر دے اس کے لیے. وسعى لها سعيها, قرآن کہتا ہے وہی بات, کوشش اخپل طریقے سے نہیں, وہ والی کوشش جو میں نے بتائی ہے. اس میں دو انتہاؤں کے درمیان میں اللہ نے حکم دیا ہمیں چلنے کا. ایک انتہا یہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکلنا ہے سب کچھ, یہ بھی ایک انتہا ہے جس سے منع کیا. ایک یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگیں کہ حلال و حرام کی فکر ہی ختم ہو جائے, یہ دوسری انتہا ہے. اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا. تو اللہ نے بتایا کہ وہ کوشش کرو جو میں نے بتائی ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے, نظریہ آپ کو اپنا درست رکھنا پڑے گا. پھر عقیدہ رسالت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا, جن چیزوں کو 5 نمازیں فرض ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی نظر میں آپ اچھے انسان نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور نماز آپ چھوڑ دیتے ہو, اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں. سفر میں اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, حضر میں, بیماری میں, کسی کنڈیشن میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, حکم دیا بیٹھ کے پڑھو.
تو آج سے عزم کریں زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے. اور رمضان کے روزے، اب یہاں روزے بہت لمبے ہوتے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں ہمیں، اور بعض لوگ اثر میں افطاری شروع کر دیتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے غروب آفتاب کے وقت روزے کا افطار کرنے کا حکم دیا. ہاں 24 گھنٹے میں سورج غروب ہی نہ ہوتا ہو، جیسے مزید نور کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں احکام الگ ہیں. وہاں آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیے گا اگر کبھی وہاں جانا ہو رمضان میں، تو وہ بتا دیں گے آپ کو بھائی اتنا لمبا، کیونکہ سورج غروب ہی نہیں ہو رہا نا، وہ 2-2.5 مہینے تک گھومتا ہی رہے گا آپ کے سر پہ. تو یہ تو 2-2.5 مہینے روزہ ہوگا آپ کا. تو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ روزہ، سحری، افطاری سب کی چھوڑ. لیکن جب آپ ہیں پراپر طریقے سے، سورج غروب بھی ہو رہا ہے، طلوع بھی ہو رہا ہے، تو بھائی تھوڑا اللہ کے لیے 1 مہینہ روزہ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں رکھا جاتا، ہم سے نہیں رکھا جاتا، اس کا مطلب آپ پیڑے کھانے کے لیے آئے. صحیح ہے نا؟ آپ کس کام کے لیے آئے؟ اور دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ نے گرمیوں میں آپ کا روزہ لمبا بہت کر دیا تو سردیوں میں سکیڑ بھی تو دیا ہے نا بہت. ایک طرف سے جب ٹینشن دی ہے تو دوسری طرف سے اللہ نے آپ کو آسانی بھی دی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ٹھکا ٹھک اتنی نمازیں یہاں پڑھتے ہیں، ہم سے نہیں پڑھی جاتی. ادھر ظہر ایک دم ٹھک کر کے اثر آ گئی، پھر ٹھک کر کے مغرب آ گئی. بھائی یہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا پھر مغرب کے بعد ٹھک کر کے فجر نہیں آتی، پھر فجر بیٹھ جاؤ، جب امام مہدی آئیں گے تو پھر فجر آئے گی. اتنا لمبا ٹائم ہے. 3 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور صبح 9 بجے طلوع ہو رہا ہے سورج، تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے اگر مشکل ہوتی ہے دوسری طرف سے کیا کر دیتے ہیں؟ آسانی کر دیتے ہیں. تو نہ نماز چھوڑنے کی اجازت اور نہ آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے. سمجھتے ہیں یہ پابندی سے رکھنا ہے. رمضان کے روزے مسلمانوں کی رونق ہے. اب تو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. ہمت کرو، سست نہ بنا کریں. جب آپ روزہ رکھیں گے نا رمضان میں، بلکہ نفلی روزے بھی رکھ لیا کریں. کیا جا رہا ہے؟ کچھ اضافی غریبی بھی تو ہوتی ہے نا. یہاں غریبی کا سسٹم نہیں ہے میرا خیال ہے. جیسے کراچی پنجاب میں کھانے کے بعد غریبی بھی ملتی ہے نا، یہاں ہوٹلوں میں ملتی ہے غریبی؟ نہیں ملتی. بس اسی وجہ سے تو نہیں رکھ رہے نفلی روزے آپ. کہتے ہیں جب اللہ یہاں غریبی نہیں ملتی تو ہم اللہ کو غریبی کیوں دیں؟ تو غریبی کا سسٹم ہونا چاہیے یہاں. تو یہ لفظ آیا غریبی سے. ہوتا یہ تھا کہ غریب آدمی کے پاس، بیچارے کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، اس نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھرا نہیں، تھوڑی سی روٹی بچ گئی، تو غریبی میں اس کو اس کی تھوڑی سی نہاری اور ڈال کے دے دی. وہ ایسا ایک تو غریبی سے غریبی بن گئی وہ، اور اب وہ تمام پورے ملک میں رائج ہو گئی ہے وہ. اب مالدار آدمی بھی غریبی پہلے کھا رہا ہوتا ہے، پلیٹ بعد میں مار ہوتا ہے. تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کرے. تیسری شرط ہو گئی کوشش بھی وہ جو اللہ رسول. تو آپ نے یہ تو اللہ نے فرائض ہمیں بتا دیے، یہ ہم نے کرنے، اور کچھ کام اللہ نے حکم دیا نہیں کرنے. دیکھو اسلام کا حکم ہے، مجھے بتاؤ رشتہ داری توڑنا یا رشتہ داری جوڑنا؟ جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ انڈیویجولی زندگی گزارتے ہیں، کہہ رہے یار میں اخپل طریقے سے، بس میں میری زندگی، میری لائف، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، یہ اسلام کا نہیں ہے. یہ کوئی لبرل آدمی جو مذہب کو نہ مانے اس پہ سوٹ کرتی ہیں یہ باتیں. آپ کو یہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں. اللہ میاں نے بتایا کہ دیکھو تمہارے بہت سارے رشتے ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جیسے نماز فرض ہے ایسے ان رشتوں کو جوڑنا بھی، بولو، ان سے بنا کے رکھنی آپ. وہ رشتے کیا ہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے رشتہ بیان کیا باپ اور ماں کا. ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے حق اللہ نے بیان کیا کہ قرآن میں، حدیث میں آتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بولو نہیں کرنا. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے، ان کو گھر سے نہیں نکالنا. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے بڑھاپے میں ملے اور اس نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہیں کر لی. اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا آیا تھا اور اس نالائق نے وہ آپشن ضائع کر دیا. تو صرف عید بقرعید پہ آپ کو ماں باپ سے ملنے کا حکم نہیں ہے، آپ نے سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کی کیئر بولو کرنی ہے. اور اللہ نے کہا کہ جب بھی اضافی خرچ ہوگا نا تمہارا، اضافی، ایک تو واجب خرچ ہے، جب بھی اضافی ہے تو اس کی ابتدا بھی والدین سے ہونی چاہیے. تو اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس میں سے اپنے والدین کے لیے الگ سے کچھ حصہ ہر مہینے نکال کے بولو نا رکھا کریں، بجائے اس کے کہ ابا کی وراثت پہ نظریں رکھیں، ابا کو پیسے الٹا دیا کریں.
کسی حدیث میں نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے، یہ صحیح حدیث ہے تیرا مال اور تو بھی تیرے باپ کا ہے، یہ حدیث۔ حال الٹا ہو رہا ہے، ابا پتہ نہیں کب مریں گے اور میں ان سے مجھے معاذ اللہ پیسے ملیں گے، یہ غلط ہے۔ آپ بولو بھائی یہ تو موت کے بعد اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، دنیا میں کیا ہے بھائی، یہ جو کچھ ہے ابا کس کا ہے، یہ آپ کا ہے۔ تو باپ اور ماں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، اللہ نے ماں کی گود میں ان کو قوت گویائی دی نا، تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، مجھے کتاب والا بنایا، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے جا رہے ہیں۔ تو کیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، وہ کیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ تو پیغمبروں نے جتنی تاکید سے باپ اور ماں کا حق بیان کیا ہے، اتنی تاکید سے کسی اور کا حق بیان نہیں کیا۔ آج کلائنٹ کی ویلیو، دوست کی ویلیو زیادہ ہے، اپنے گرل فرینڈ کی اور دیگر رشتوں کی ویلیو زیادہ ہے، ابا اماں اور کی ویلیو کیا ہو گئی ہے، کم ہو گئی۔ میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں، ایئر ہوسٹس کو جب آپ جہاز میں بلائیں، کبھی اس کے چہرے پہ غصہ نہیں ہوتا، 20 دفعہ پانی مانگے 20 دفعہ آپ کو پانی لا کے پلائے گی، کچھ پوچھنا ہو سوری کر کے چلی جائے گی یا اچھا سا جواب دے دے گی، اس پہ غصہ اس کو بالکل بھی نہیں آتا، جیسے بٹن دبائیں گے نا فوراً آ جائے گی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کے اپنے ابا کے ساتھ اور اماں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ دیکھو ایئر ہوسٹس نماز پڑھ رہی ہو، اسلام نے اس کو حکم دیا کہ کوئی گھنٹی بجائے نماز توڑ کے جواب دو، دیا؟ لیکن باپ اور ماں میں سے کسی نے آپ کو پکارا تو حکم کیا ہے، نفلی نماز ہے، نفلی نماز کو کیا حکم ہے، توڑ کے ان کی پکار کا جواب۔ تو یار آپ کو تو ایئر ہوسٹس سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے نا ابا اماں کے سامنے۔ لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں جائے گی، اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اماں بھی بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائیں گی، سوائے وہ ایئر ہوسٹس جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ابا اماں کی پکار کا جواب نہیں۔ اور اگر ایک دفعہ جواب دے دیا، دوسری دفعہ تو تیسری دفعہ میں دھتکار کے جواب دیں گے، کیوں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے۔ ایسے موقع پہ مجھے ایک واقعہ بڑا زبردست یاد آتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ جو ہے نا، بڑھاپے میں انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، تو بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیوار پر نا کوا آ کے بیٹھا، تو چھوٹے بچے سے اپنے بیٹے سے جوان بیٹا یہ کیا ہے، بیٹے نے بولا کہ ابا کوا ہے۔ اب بوڑھا آدمی دماغ کام نہیں کر رہا، تھوڑی دیر پھر بھول گیا بیچارہ کہ ابا یہ کیا ہے، بیٹا یہ کیا ہے، پھر اس نے بولا ابا کوا ہے۔ تیسری دفعہ میں بیٹے کو غصہ آ گیا، جیسے کہ آج کل کی ینگ جنریشن کو غصہ آ جاتا ہے، بولا ابا کیا فضول میں آپ سوال کی رٹ لگا کے رکھی، بول تو دیا، کیا سنتے نہیں ہو کیا؟ تو باپ کو نے ایک پرانا واقعہ یاد آیا، اور ماں باپ اللہ نے ایسے ہی بنائے ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یاد ہے 10 دفعہ تو نے بچپن میں مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، اور میں 10 دفعہ میں نے تجھے ہنس کے جواب دیا تھا، ایک دفعہ بھی میری پیشانی پہ لکیریں نہیں آئی۔ کتنا بچے سوال پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے، کیسی خدمت کرتے ہیں ماں باپ۔ یہی بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بوڑھے ماں باپ کی باتیں الٹی بھی لگتی ہیں، ان کا روک ٹوک بھی بری لگتی ہے۔ تو بھائی آپ دنیا میں تو اس پہ کوئی قانون نہیں ہے، آپ باپ کو رکھو نہ رکھو، کوئی کہیں بھی نہیں پوچھتا، لیکن جس نے پیدا کیا ہے نا وہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو ان کے سامنے چیخ کر بولا کیوں؟ اگر آپ نے چیخ لیا تو توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان تکونوا صالحین، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ مایوس ہو جائے انسان۔ لیکن آپ کو میرے بھائی اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بولو نا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا، رشتہ داری کیا کرنی ہے، ماں باپ کے بعد بھائی بہنوں کا حق ہے، سمجھتے ہو؟ بھائیوں کی بھائی سے بات نہیں ہو رہی، اچھا بھائی بہنوں میں رابطہ بھی کرنا ہے، سلام دعا بھی رکھنی ہے، اور اگر آپ کے بھائی بہنوں میں کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے یار میں اتنی مشکل سے آپ پیسے کما رہا ہوں، میں خود رکھوں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے حکم ہے، لا تقربوا الزنا، اللہ نے فرمایا زنا کے قریب مت پھٹکو، آپ نکاح کرو، بر وقت شادی کرو بھائی، ما طاب لکم من النساء، اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کر لو،
ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ نفرت ہو رہی ہے, بری لگ رہی ہے, شادی کر لی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو محبت ہونا تو یہ تو نیچرل ہے, خود بخود آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے انسان کو. جب مرد بنایا ہے تو عورت کی طرف اٹریکشن ہوگی, اور یہ تو اللہ کی نعمت ہے میں کہتا ہوں اس زمانے میں کہ آدمی ہو کے اور لیڈیز پسند آ رہی ہے اس کو, اور لیڈیز ہو کے آدمی پسند آ رہا ہے. ورنہ آج کل جو قوانین دنیا میں بن رہے ہیں, وسیم کو ستار پسند آ رہا ہے اور خاتون کو خاتون. اور یہ تو اس سے تو لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں نا والدین کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. میں کہتا ہوں اس کے پاؤں دھو کے پیو یار, لڑکی کا عشق ہے اس کو بھائی, اتنا نیک آدمی ہے. ورنہ ابھی جو دنیا جس طرف جا رہی ہے, کوئی پتہ نہیں آپ کی بہو میل ہی کہیں نکلنا ہے کہیں. ہاں کوئی میل بہو آ گئی آپ کے گھر میں, کچھ بھروسہ نہیں ہے جی. تو اللہ میاں نے اس میں ماں باپ رکاوٹ نہ ڈالیں اولاد کی. بیٹی کہتی ہے ابا مجھے وہ پسند آئے, ابا ایک دم غیرت کا مسئلہ نہ بنائے. ابا کہیں کوئی بات نہیں بیٹا, اگر وہ انسان کا بچہ ہمیں لگا کہ انسان کا بچہ ہے وہ, تو ہم کیا کریں گے, تمہاری شادی اس سے کر دیں گے. اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. تو یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے, یہ ملکی قوانین کے بھی خلاف ہے, اور اللہ رسول کے قانون کے بھی کیا ہے, خلاف ہے نا. تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اس میں. لن تر للمتحابین مثل النکاح, نبی نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نظام کو پسند نہیں کیا, نکاح کے نظام کو. تو نکاح تو پیغمبروں کی سنت ہے. تو 3 باتیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ چوتھی بات وَهُوَ مُؤْمِنٌ, آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اچھے کام بھی کرو اور عقیدہ کیا ہو, ایک اللہ کو مانتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل, آخری نبی ہونے کے قائل, اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ عقیدے قتل کے فیصلے ہو جاتے ہیں جب جج کے سامنے کوئی گواہی لے کے جاتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو جج گواہوں سے رابطہ کر کے اس کو سزا دیتا ہے یا سائنسدانوں سے رابطہ کرتا ہے کہ سائنس سے ثابت کرو؟ بہت مشکل ہے یار. ہر چیز میں سائنس کو تھوڑی داخل کیا جائے گا. سچے آدمی کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر چیز تھوڑی. ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہو, پھر ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جائے گا, کیونکہ میڈیکلی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں غیب کی ہیں, برزخ کی زندگی ہم نے دیکھی نہیں ہے, ہم نے نام مر کے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو سائنس نہ اس کی نفی کر سکتی ہے نہ اس کا دعویٰ کر سکتی ہے. سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے, اس کے اپروچ سے یہ بالاتر ہے یہ چیزیں. تو پیغمبروں نے ہمیں بتایا, تمام پیغمبروں نے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, سب میں ہے کہ بھئی موت کے بعد ختم نہیں ہوتے, ایک جہاں سے دوسرے جہان میں آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ اسی میں جان ڈال کے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ جس خدا نے پہلی دفعہ پیدا کیا, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا, وفیہا نعیدکم, اسی میں دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں. دو قدرت تم نے ہماری دیکھ لی. ومنہا نخرجکم, ونس ایک دفعہ پھر ہم تمہیں اسی ریورس کر کے کیا کر دیں گے, دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے ہم تمہیں. تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو ہم نے سویڈن میں زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر گزارنی ہے. اور کبھی بھی دیکھو, کوئی بھی ایسا شخص جو دہشت گردی کی بات کرتا ہو, وائلیشن پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو, ملکی قوانین کے خلاف اسلام کا لیبل لگا کے جا رہا ہو, کبھی بھی ایسے شخص کو آپ نے پروموٹ نہیں کرنا. اس کا لیبل اس میں بڑے اچھے اچھے لگے ہوتے ہیں, لیکن ان فیوچر اسلام کو اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہے. آپ یہاں ملکی قوانین کو فالو کریں گے, آپ یہاں کی گورنمنٹ کو یہ جب تک ثابت نہیں کر دیتے, آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کے ملک کے, آپ کے شہریوں سے بھی زیادہ اچھے شہری ہیں. اس وقت تک آپ نہ یہاں اسلام کو باقی رکھ سکتے ہیں, نہ آپ یہاں دنیاوی ترقی کر سکتے ہیں, نہ اخروی ترقی کر سکتے ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تحریک چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ انتشار پھیلانا شروع کر دیتی ہے. لیبل سب کے پاس ہوتے ہیں, حدیثیں بھی, آیتیں بھی, سب آج کل جو ہے نا ریفرنسز سب کے پاس ہیں, لیکن علم کی گہرائی نہیں ہے, عمق نہیں ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو کوئی بھی آپ کو کسی بھی ریاست کے خلاف لے کے جا رہا ہے, ملک کے قوانین کے خلاف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, تو سمجھ لو کہ یہ آپ کا دوست نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن ہے, فیوچر میں آپ کو نقصان پہنچائے. تو آپ نے یہاں ایسے اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے کہ یہاں کے جو
اوریجنل لوگ ہیں جہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہیں کہ یار یہ لوگ ہماری کنٹری کے لیے ہم سے بھی زیادہ مفید لوگ ہیں. سمجھتے ہو؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ناروے میں نے جب بیان کیا نا تو جمعے کی نماز کی بات آئی کہ یار جمعے کی اجازت نہیں مل رہی, تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ اپنے باس کو یہ کہہ دیا کرو کہ میں 1 گھنٹے کی چھٹی چاہیے مجھے ایکسٹرا, میں 2 گھنٹے لگاؤں گا اضافی, تو تمیز سے بھی کام ہو سکتا ہے نا. اب آپ نے باس کو کہہ دیا بھائی ہمارے مذہب میں جمعہ ہے, تیری ایسی کی تیسی روک کے تو دکھاتے ہیں. یہ اسٹائل ہے تو وہ تو جمعہ کیا باقی بھی نمازوں پہ پابندی لگائے گا, بلکہ وہ آئندہ یہ قانون مسلمان کو رکھنا ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا یار آپ کا باس ہے, آپ کو وہ تنخواہ دے رہا ہے, آپ اس کی فیکٹری میں ہو, آپ عزت آپ جتنے مرزا غالب سے جو اردو میں ہے نا نور چشمی وشمی کے انگلش میں یا فرینچ میں یا ناروے میں ترجمہ کروا لو اور اس کو ایک تمیز سے خط لکھو. آپ بولو کہ بھائی تو مجھے 1 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے کی بھی, آدھے گھنٹے میں بھی جمعہ ہو جاتا ہے, چھٹی دے دے اور میں اس کے بدلے میں فری میں 1 گھنٹہ اضافی دوں گا. تو میں نے کہا دے گا انشاءاللہ. تو اس پہ مجھے ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ ہم نے ایسا ہی کیا. تو ہم نے کیا کیا کہ جب ہم نے اپلیکیشن لکھی کہ ہمیں جمعے کے لیے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دیا جائے, تو وہ گورا جو تھا نا ناروے کا, اس نے سروے کیا, اس نے کہا کہ یار لوگ سگریٹ پینے کے لیے آدھے گھنٹے کی چھٹی لیتے ہیں ہم سے, اور یہاں جتنے لوگ مسلمان ہیں یہ سگریٹ نہیں پیتے. ہم نے یہ وہ نہیں پیتے ہوں گے, مجھے آپ لوگ کا نہیں پتا کون کیا کیا پی رہا ہے. تو امیج اچھا گیا نا اس کے سامنے, اچھا امیج گیا. تو ظاہر ہے جو سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہے وہ کمپنی کے لیے اتنا مفید ثابت نہیں ہو سکتا. اس کو تو ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ چاہیے, اس کو نہیں ملے گا وہ کچھ بھی کر دے گا. تو آپ اگر شراب نہیں پیو گے, آپ یہاں ایک دوسرے کا احترام کرو گے, ملکی قوانین کا احترام کرو گے, آپ کو اگر مذہبی کوئی پرمیشن چاہیے تو آپ عزت کے ساتھ ان کو ایک لیٹر لکھو کہ کائنڈلی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا آپ کے جو ہے, اور اس کے بدلہ ہم آپ کو اس صورت میں دیں گے. تو وہ سمجھ جائیں گے واقعی یہ مذہب کو فالو کرنے کے لیے یہ ہم سے چھٹی لے رہے ہیں, یہ ڈنڈی مارنے کے لیے چھٹی ہم سے نہیں لے رہے. بعض دفعہ لیبل جمعے کا لگا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ سٹا پینا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ہمارا ہدف اصل کیا ہے؟ جو آخرت ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر بھائی زندگی گزاریں, اللہ کے حقوق بھی ادا کریں, مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں, ریاست کے حقوق بھی ادا کریں, اور اپنے حقوق بھی ادا کریں. اپنے حقوق میں یہ کہ انسان نشہ نہ کرے, اس سے آپ کی باڈی کیا ہوگی؟ خراب. ہمارے نبی نے تو ایسی عبادت پہ پابندی لگا دی جس سے ہماری صحت خراب ہو. کیوں؟ آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا, تم پہ تمہاری جان کا بھی حق ہے. تو اپنے بھی حقوق, اللہ کے بھی حقوق, اللہ کے رسول کے بھی حقوق, رشتہ داروں کے بھی حقوق, یہ سارے حقوق ادا کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آخرت میں بھی کامیاب اور دنیا